السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں موجودہ جو منظرنامہ ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی جو سیاسی معاشی صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ بڑے خدشات ہیں، بڑے بار بار خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے۔ پھر آئینی ترامیم جب سے آئی ہیں اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی معاشی ہب بھی ہے پاکستان کا، اس کے حوالے سے کیوں بات نہیں ہوتی؟ پھر جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو بالکل نہیں ہو رہی ہے، اور خاص طور پر صرف میں کراچی کے مسائل پر بات کروں تو طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہاں کے بنیادی مسائل ہیں کیا اور حل کیوں نہیں ہو رہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ آفاق احمد صاحب، موجودہ منظرنامے سے پہلے اگر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں آپ سے، آپ پر جو الزامات ہیں اس میں ایک سب سے بڑا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ساگا ابھی بھی ہے آپ کے ساتھ، تو ابھی بھی واقعی آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر یا چھوڑ دیا؟ علی سرور صاحب اسٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی تو کرٹیسی ہوتی نہیں سر، الزام جو ہے وہ اسٹارٹ ہی الزامات سے۔ دیکھیے ابھی تو سب کو پتہ ہے کہ مطلب ہم پہ الزامات تو بہت لگے اور تصدیق کسی بھی چیز کی نہیں ہوئی، اور سب لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز بھی کیا کہ ہاں ظاہر ہے وہ پروپیگنڈا تھا۔ اور جس وقت ہم نے الطاف صاحب کے اقدام کی مخالفت کی تھی، جب انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ کی تھی اسلم بیگ صاحب کی میٹنگ کے بعد، تو جب اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر انہوں نے متحدہ بنانے کی کوشش کی تو میں نے مخالفت کی تھی۔ لیکن یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں سر اور آپ جو جواب دے رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے 1990 کی، 91 کی بات ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی بات درست ہے تو پھر متحدہ تو فوری بن جانی چاہیے تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ نام تبدیل ہوا ہے 1996 میں۔ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب الطاف حسین صاحب نے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رجسٹ کیا؟ نہیں، الطاف صاحب نے کیا رجسٹ کیا، ان کے اپنے لوگوں نے بھی رجسٹ کیا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے موقف کی ان کے اندر بھی حمایت تھی اور الطاف صاحب کی مخالفت تھی۔ لوگوں نے ہم سے کہا، دیکھیے 91 کے اندر جب اسلم بیگ صاحب سے میٹنگ کے بعد انہوں نے متحدہ بنانے کی کوشش کی تو میں نے مخالفت کی۔ یہی وجہ بنی مہاجر قومی موومنٹ الگ جو جماعت بنائی آپ نے؟ تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام تو شروع انہوں نے کر دیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو الطاف صاحب اس زمانے سے کام کرتے تھے جس زمانے میں لسانی جب آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اور رئیس امروی صاحب اردو کا جنازہ ہے دھوم سے نکلے قطع لکھنے کے بعد ایکسیڈنٹلی اس مہاجر قوم کے ایک لیڈر کے طور پر ایمرج کر گئی تھی ان کی پرسنالٹی، تو ان سے ضیاء الحق صاحب نے فرمائش کی تھی کہ اربن ایریاز اور رورل ایریاز کی لیڈرشپ کو الگ کیجیے، تاکہ وہ بھٹو صاحب کو ہینگ کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے وہ کوشش میں تھے کہ کسی طرح اربن ایریاز کے لوگوں کو الگ کیا جائے۔ ان کے سینٹیمنٹس کو فرمائش پر متحدہ ایم کیو اے پی میں سے بنی تھی، ان کی فرمائش پر بنی تھی۔ ایک عرصے تک ظاہر ہے کہ وہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور تو آرمی کا مقدمہ ہوا، پکڑے گئے، وہ کوڑے کھائے انہوں نے۔ علی سرور صاحب یا تو میری بات سن لیجیے، آپ اس میں جب انٹرپٹ کرتے ہیں نا تو دیکھیے، نہیں میں آپ سرچ کروں، مطلب یہ کوڑے کب کھائے؟ 81-82 میں، یہ 70s کی بات ہے۔ اچھا، اے پی میں سے پہلے کی بات ہے، اے پی میں سے نہیں بنی تھی، 78 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ اس وقت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس سے اے پی میں کی ہسٹری کا کیا تعلق ہے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک احتجاج تھا، اس میں حسیب ہاشمی بھی تھے، اس میں آفاق شاہد بھی تھے، اس میں الطاف حسین بھی تھے، تو وہ اس واقعے سے تو بالکل مختلف واقعہ ہے نا۔ تو جہاں اے پی میں بننے کا معاملہ ہے تو رئیس امروئی صاحب کی فرمائش پر اختر رضوی صاحب نے تلاش کر کے اور ان کو پروموٹ کیا، ان کو گروم کیا کہ اربن ایریاز کی لیڈرشپ کے لیے ہمیں ایک بندہ تیار کرنا چاہیے فیوچر کے لیے، تو یہ ظاہر ہے ان کی فرمائش پر ہوا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آخر تک جو ہے وہ یہی چلتا رہا۔ اب میں اگر آپ کو ہسٹری بتاؤں جس کے بارے میں شاید لوگوں کو اب تک میں نے کبھی ڈسکس نہیں کی، آپ بھی پرووک کر کے ساری چیزیں جو ہے وہ مطلب بندے سے چاہتے ہیں کہ بولے وہ، جس وقت آصف نواز جنجوعہ یہاں پر کور کمانڈر تھے نا، اس زمانے میں بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ آصف نواز سے تو آپ کے بہت سے تعلقات تھے؟ ظاہر ہے میں الطاف حسین کے ساتھ ہوتا تھا تو ظاہر ہے میرے تعلقات تھے۔ تعلقات نہیں تھے آپ کے؟ میں پرسنل کبھی کسی سے نہیں رکھتا۔ ان کے ایک بھائی سے اچھی تھی آپ کی نشانی؟ بھائی سے میرے تعلقات تھے، بنے ہوئے بھائی سے ان کے۔ جب آصف نواز جنجوعہ صاحب سے ان کی اسلم بیگ صاحب سے میٹنگ ہوئی نا، تو اس کے بعد آصف نواز جنجوعہ صاحب کور کمانڈر تھے، تو آصف نواز جنجوعہ صاحب نے کوئی فون کیا، اس فون کے اوپر ڈاکٹر عمران فاروق نے فون ریسیو کیا۔ آصف نواز جنجوعہ صاحب نے ان سے کہا کہ الطاف سے بات کرائیے۔ عمران نے کہا الطاف سے، میں خود اس کمرے میں موجود تھا، کہ الطاف سے بات کرائیے۔ الطاف صاحب پان منہ میں لے کے گڑگڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیے کوئی کام ہے تو بتا دیں الطاف صاحب،
مصروف ہیں. کور کمانڈر تمہیں فون کر رہا ہے اور آپ اگر اس کو کہیں, اور وزیر اسلم بیگ سے ملاقات کے بعد ان کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آیا تھا. اسلم بیگ آرمی چیف تھے, ان سے ملاقات ہوئی تھی یونس حبیب کے گھر پہ, جو مہران بینک کا کیس آپ کے سامنے ہے, پیسوں کی لین دین ہوئی تھی. متحدہ کی فرمائش تھی اور متحدہ کا ظاہر انہوں نے کہا کہ میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں مین اسٹریم کی پالیٹکس کروں. اس کے بعد ظاہر ان کو پیسے ریلیز کیے گئے. کتنے پیسے؟ پیسوں کی مجھے نہیں پتہ, لیکن بہت بڑی رقم تھی. لیکن جو حمید گل صاحب جو کہتے ہیں کہ بیگ لے کر بھیجا امتیاز کو, بریگیڈیئر امتیاز کو, اور منع کر دیا الطاف حسین نے. تو بات کی بات ہے, بریگیڈیئر امتیاز تو مطلب اس زمانے میں اسلم بیگ جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے, اس زمانے میں مہران بینک میں یونس حبیب کے گھر پہ میٹنگ تھی. یونس حبیب کو ڈائریکٹ بلا کے کمرے سے حکم ملا, انہوں نے پیسے ریلیز کیے ہیں, گاڑیاں آئی ہیں, پیسہ آیا, ایس ایم طارق نے ریسیو کیا, ساری چیزیں ہیں. مطلب یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. میں کیونکہ پولیٹیکل ورکر تھا, لیکن میں کبھی بہت زیادہ سامنے نہیں آتا تھا. اور میں نے بتایا کہ میرے والد ایئر فورس آفیسر تھے, جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں اپنی شکل نہیں دکھاتا تھا, اپنے والد کے خوف کی وجہ سے. اور ظاہر ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو الطاف صاحب کے ساتھ جو بھی معاملات تھے وہ میرے علم میں تھے. میں کیونکہ آپ کی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتا تھا اپنے والد کے خوف کی وجہ سے, جس کی وجہ سے میرے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسے تعلقات نہیں رہے کہ میرے خلاف 91 میں جب پروپیگنڈا اسٹارٹ کیا کہ صاحب ایجنسیوں سے سودا کر لیا اور یوں کر لیا فلاں کر لیا, تو میں اس نیگیٹو پروپیگنڈے کا کاؤنٹر کر سکوں. یہ میری مطلب میرے لیے ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا. لیکن اس عرصے میں 8.5 سال میں جو جیل میں رہا, اور پھر لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یہ اپنے مہاجر کاز کے اوپر ٹکا ہے, جس کی وجہ سے یہ آج جیل بھگت رہا ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں جو پرسیپشن الطاف صاحب نے یا ان کے لوگوں نے کریٹ کیا تھا, وہ آہستہ آہستہ دھل گیا, ختم ہو گیا. آج مجھے بتائیے کہ آج لوگوں کے ذہن میں کیا, میں تو تھا بقول آپ کے, آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا, اب تو نہیں ہوں. آپ نے کہا تھا آپ پہ یہ الزام, اب تو عوام کے ذہنوں سے دھل گیا. آج عوام سے پوچھیے کہ آج عوام کیا کہتی ہے, کہ جو اس وقت کی متحدہ ہے وہ بدترین ٹولہ ایجنسیوں کا اس وقت. کوئی ایک کام اپنی قوم کے لیے کر کے مجھے دکھائے, میں مان جاؤں. مطلب آپ جا کے وہاں پپٹ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, کس نے لاکھوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے؟ 47 فارم کے, دیکھیے فارم 47 کے ذریعے آپ اسمبلیوں میں گئے, لوگوں کو یہاں تک ہوا ہے کہ شام تک کاؤنٹنگ تک کوئی رزلٹ چینج نہیں ہوا. کاؤنٹنگ تک سارے متحدہ کے لوگوں کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے کہ تمہارے 950 ووٹ ہیں, تمہارے 1300 ووٹ ہیں, تمہارے 2500 ووٹ ہیں. اس کے بعد فارم 47 بنے. فارم 47 کے لیے کہاں بنا, کس کے نمبر پر واٹس ایپ ہوئے ہیں سارے کے سارے, اس واٹس ایپ سے پھر جا کے الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ سارے واٹس ایپ گئے, سب ریکارڈ لوگوں کے پاس موجود ہے. یہ فارم 47 کے بعد اسمبلی میں گئے, جن لوگوں کے تھرو گئے ان لوگوں کی مرضی کے بغیر یہ چھینک نہیں مار سکتے. یعنی انہیں کے کہنے میں سب کچھ کر رہے ہیں 100%. اس شہر پہ سے ڈومینیشن ختم کرنا نہیں چاہتے یہ لوگ, جو انویزیبل اپنے آپ کو کہتے ہیں. یعنی بات آپ نے شروع کی کہ میرے اوپر الزام لگا دیا نا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 91 کی بات آ گئی نا, میں 91 کے اندر بھی میرا اختلاف تھا, لیکن کیونکہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا, اس کی وجہ سے میں الطاف صاحب کے لوگوں نے جب پروپیگنڈا کیا کہ ایجنسی, میں اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکتا. نہیں, میں سوال اس لیے کیا آپ سے, آپ نے کہا 78 میں FMSO بنی, وہاں سے لے کر کے اور آج تک متحدہ کوئی موومنٹ کی بات کر لوں اگر میں, تو آپ نے کہا وہ ایجنسیز کے پیرول پہ رہی ہے. بالکل رہی ہے, لیکن اگر ایجنسیز کے پیرول پہ رہی, آپ کی بات مان لی جائے فاقہ صاحب, تو پھر 3 آپریشن ان کے خلاف ہوئے ہیں. آپریشن صرف اس لیے ہوتے تھے کہ الطاف حسین کی ڈیمانڈ پر ہوتے تھے. مجھے بتائیے کہ جو آپریشن 3 آپریشن ہوئے سب الطاف صاحب کی ڈیمانڈ پر ہوئے ہیں, الطاف صاحب کی ڈیمانڈ پر, الطاف صاحب کی مرضی سے ہوئے. تیسرا آپریشن 92, ہم اپنی میموری کو ریکال تو کریں کہ جب 92 کا آپریشن ہوا, اس سے پہلے آصف نواز جنجوہ یہاں کور کمانڈر تھے, پھر آصف نواز جنجوہ آرمی چیف بنے. یہاں پر باقاعدہ آرمی کے آفیسرز کے ساتھ یہ آن ریکارڈ ہے, ٹیلی ویژن کا ریکارڈ اٹھوا لیجیے گا اور ٹیلی ویژن کا ریکارڈ نکلوا لیجیے گا. عظیم احمد طارق, ڈاکٹر عمران فاروق, سلیم شہزاد اور آرمی آفیسرز بیٹھ کے میٹنگ کے اندر آپریشن کے خد و خال اور آپریشن کے تمام مقاصد کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے. اس کے بعد آپریشن ہوا, اس کے بعد آپریشن ہوا. اس کا مطلب ہے یہ پروپیگنڈا کر دینا کہ صاحب ہم آئے تو آپریشن ہو گیا, بات یہ کہ آپریشن تو ڈیزائڈ ان کی مرضی سے ہوا. 19 جون 1991 آپ لوگ آئے, کہا جاتا ہے جی پولیس موبائلوں میں بیٹھ کر آئے, وقت علی سرور میں آپ سے یہی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. میں بات یہ, آپ کے پاس کوئی فوٹوگراف ہے کہ آفاق احمد یا کوئی بھی شخص جو ہے پولیس کی موبائل یا ٹرک پہ بیٹھ گیا, صرف سنا ہے تم نے؟ اس زمانے کے اخبارات میں بھی یہ بات صرف پروپیگنڈا ہے. اس کی وجہ یہ کہ قبضہ کس طرح ہو گیا پورے شہر میں راتوں رات, صبح 4-5 بجے
یہ ہم نے کیا. کس طرح؟ میرے لوگ تھے بالکل تمام کے تمام ان لوگوں سے جو بھی لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے, ان لوگوں کو ہم نے کیپچر کیا ہے. ہم نے ان سے خالی ہاتھ کیپچر کر لیا جی. ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, وہ الطاف حسین کی ان اقدامات سے خود نالا تھے. کہیں کوئی لڑائی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ آ جائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم باہر بیٹھے ہوئے ان کو کنونس کرتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے آپ آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ ہم الطاف حسین کی اس پالیسی کے خلاف ہیں. ہم آئے, ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کر لیا. لے کر آپ آئے. اب مجھے بتائیے, اچھا میں گن پوائنٹ پہ مجھے بتائیے گن پوائنٹ پہ کتنے دن میں ان ایم پی ایس کو اپنے ساتھ روک سکتا تھا جنہوں نے اس کی مظفر شاہ کی گورنمنٹ کے اندر الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کر کے میرے ساتھ گئے. آپ لوگوں کا جب سب کچھ علی سرور, مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دیجیے. یہ سارے ایم پی ایس اسمبلی میں جانے کے بعد پروٹیکٹڈ فیل کرتے تھے؟ ان میں سے کون سا ایم پی اے تھا جس نے باہر نکل کے کہا کہ مجھے زبردستی اٹھا کے لایا؟ نہیں, ایم کیو ایم سی پی ایس پی میں بھی گئے تو کوئی نہیں بولا. وہ بھی گئے. اتنی بڑی تعداد. دیکھیے ان کا تو جب یہ گئے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ کہاں بیٹھ کے فیصلے ہوئے ہیں اور کہاں بیٹھ کے کس کو ہدایت ملی ہے, اور کوئی کسی کی کنونس ہونے پہ نہیں گیا ہے. حکم ملا ہے کہ آپ وہاں جا کے جوائن کرو ورنہ پھر کانسیکوینسز بھگتو گے. اس تھریٹ پہ گئے, یہ سب کو معلوم ہے. یہ منتقلی اور وہ منتقلی بالکل ڈیفرنٹ تھی. انہوں نے جوائن کیا, والنٹریلی جوائن کیا, محبت کے ساتھ جوائن کیا, اور پہلے سے رابطے میں تھے, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی آپ لوگ آ جائیں, ہم آپ کو جوائن کریں گے. اس لیے کہ الطاف کی پالیسی سے وہ اتنا نالا تھے بری طرح. وہ تنگ تھے, لوگ بھی تنگ تھے, بآسانی آپ نے شہر پہ قبضہ بھی کر لیا. 93 میں الیکشن ہوتے ہیں, ایم کیو پھر جیت جاتی. بالکل پروپیگنڈا کی وجہ سے جیت جاتی. صرف پروپیگنڈا کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ ڈال دیا. آپ کو کیوں نہیں دیا ووٹ؟ دیکھیے پروپیگنڈا ہے ایسی چیز علی سرور. دیکھیے میں بہت ساری چیزیں لوگوں کو سمجھاتا ہوں, اور ہم ایک عرصے تک اس چیز کو کلیئر کرتے رہے اور وضاحتیں کی ہم نے, اور اس کے بعد میرے خیال 2000 تھا کہ بغیر کسی ریگنگ, بغیر کسی لڑائی, بغیر کسی بدماشی کے ہم نے نیشنل پروونشنل اسمبلی کی سیٹ بھی اپنی جیتی, اور باقی تمام جگہ سے ہم نے سائزیبل نمبر آف ووٹ سیکیور کی. تو ظاہر ہے کہ اس پروپیگنڈے کو ظاہر کرنے میں وقت تو لگا نا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ مہاجر قومی موومنٹ نے مہاجر نام پر اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی کے اندر بندہ بھیجا, قومی پروونشنل اسمبلی میں بندہ بھیجا, اور ان کو یہ پتا تھا کہ ہم اپنی قوم سے سنسیئر ہیں, ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے خلاف آپریشن ہوا. آپ کے خلاف بھی آپریشن ہوا ہے 2002 میں 8.5 سال جیل میں کس بات پہ ولیمے میں گیا تھا کیا؟ سر جیل میں تو آپ گئے, لیکن میں مطلب آپریشن نہیں تھا, میں گرفتار نہیں ہوا, میرے کارکنان کو بدین کی جیلوں میں شفٹ نہیں کیا, لڑکانہ کی جیلوں میں شفٹ نہیں کیا, تو ہم ولیمہ اٹینڈ کرنے گئے. تو اس کا مطلب ہے متحدہ کے بھی لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, تو پھر وہ دیکھیے الطاف کے ان لوگوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے جو الطاف صاحب کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی گرفتاریاں کسی شہر میں دیکھا لوگوں نے, گھروں میں کودتی رہی پولیس, سارے عدالت قتل ہوتے رہے شہر میں. وہ صرف مظلوم بننے کے لیے الطاف حسین کی اپنی حکمت عملی ہوتی تھی. میرے خلاف جو آپریشن ہوا, میرے خلاف تو بڑی بات کر رہے ہیں آپ کے مہاجروں کو مروانے میں, اپنے ہی کارکنان کو مروانے میں بغیر مظلوم بن کے وہ تمام وقت انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے. آج کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آج کوئی مطلب کہنے پر بھی لڑنے کو تیار نہیں ہے. رزلٹ یہ ہے کہ الطاف حسین, کیونکہ اس طرح کی آپریشن اور اس طرح کے معاملات ابھی نہیں ہیں, تو الطاف حسین کی سروائیول خطرے میں پڑ گئی. وہ ہمیشہ یہاں رہ کر اور کارکنان کو انگیج کر کے رکھتے تھے, ہمیشہ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی. میرے خلاف تو آپریشن اس لیے ہوا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ اسمبلی میں جائیں گے اور کچھ کریں گے تو لوگ کمپیئر کریں گے کہ یار یہ اگر اسمبلی میں جا کے کچھ کر سکتے ہیں تو تم نے اتنے عرصے اسمبلی میں یہ کام کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ جب مظفر شاہ کی گورنمنٹ ہم نے بنائی, جو بھی ہمارے ساتھ ایم پی ایم این اے نے 92 میں جوائن کیا, تو مظفر شاہ کی گورنمنٹ میں 15,000 لوگوں کو میں نے جاب دلوائی تھی. میں نے ایس ڈی ایم بھرتی کروائے تھے ڈائریکٹ, میں نے کوئی کنڈی مین بھرتی نہیں کرائے تھے, میں نے کوئی 1 انچ زمین اپنی ذات کے لیے نہیں لی تھی. رزلٹ یہ تھا کہ لوگوں کو جب فائدہ ہوا تو ان کو خوف تھا کہ یہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں, یہ اسمبلی میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ مہاجر کاز کی بات کریں گے, یہ لوگوں کے بینیفٹ کی بات کریں گے, تو لوگ ہمیں پھر ہم سے کمپیئر کریں گے کہ یار اگر سپوز کیجئے نیشنل اسمبلی کا بندہ جو جیتا تھا وہ اپنے علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کرتا, تو کیا لیاقت آباد کے لوگ متحدہ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ وہ کر سکتے ہیں, تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کوشچن پیدا ہوتا. آپریشن لانچ کیا گیا ہمارے خلاف, اور پرویز مشرف صاحب نے مجھ سے کہا, دبئی میں ریکویسٹ کر کے مجھ سے ملاقات کی انہوں نے. یہاں ان کا بریگیڈیئر ایک بندہ آیا ملنے کے لیے کہ آپ ایمریٹ سے جا رہے ہو, آپ عمرہ کرنے جا رہے ہو, مشرف صاحب چاہتے ہیں ایک بار آپ ان سے مل لو, وہ بیمار ہیں. میں نے کہا میں نہیں ملوں گا, انہوں نے میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا ہے. میں تو حمزہ ظاہر ان کے دور میں گرا. پھر انہوں نے, میں یہاں سے
جب گیا ہوں دبئی، تو دبئی میں ظاہر ہے میرے ساتھی ہوتے ہیں، میں ان سے ملتا ہوا جاتا ہوں جب میں عمرے پہ جاتا ہوں. تو ان ساتھیوں نے مجھے کہا کہ ان کے بندے آئے ہوئے ہیں اور آفاق بھائی وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ایک بار مل لیں. میں ان کے اصرار کے بعد 3 گھنٹے کے بعد میں انہی کے ساتھ ان کی گاڑی میں گیا ہوں وہاں پہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا تو مجھ سے خفا ہو، تو میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں آپ سے خوش تو نہیں ہوں گا. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے خلاف آپریشن کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا، اور ظاہر ہے مجھے ان کے ووٹوں کی ضرورت تھی اسمبلی کے اندر، اور ان کے مطالبے میں مجھے مجبوراً بیت الحمزہ ڈیمالش کرنا پڑا. اس نے یہ بھی افسوس کا اظہار کیا مشرف نے کہ یار مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ یار اس نے آپ کے لیے یہ مطالبات رکھے کہ اس کو آپ ایلیمینیٹ کرو، بیت الحمزہ ڈیمالش کرو. وہ کوئی اور ڈیمانڈ اپنی قوم کے لیے رکھ سکتا تھا، اس نے دکھ کا اظہار کیا. اچھا، یہ بات اگر درست مان لی جائے تو پھر مہاجر قاتل، مہاجر مقتول کا ذمہ دار کون ہے؟ تو شہر میں کہا جاتا ہے جی 8 سے 10 ہزار مہاجر نوجوانوں قتل عام ہوا 1990 سے لے کر 2000. دیکھیے آپ لوگ صحافی ہیں، میری باتوں پہ آپ لوگ بعض اوقات برا بھی مانتے ہوں گے، میں بڑا ہوں اس لیے میں تھوڑا سخت لہجے میں کہہ دیتا ہوں. آپ لوگ صحافت کرتے ہو تو آپ کا ریسرچ ورک بھی ہونا چاہیے. 8-10 ہزار ورکر تو کبھی متحدہ کے پاس زندگی میں نہیں رہے. 8-10 ہزار کبھی نہیں رہے؟ کبھی نہیں رہے. دیکھیے ورکر کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس 1% نہیں ہوتا، یہ سمپیتھائزر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب 10,000 12,000 ورکر مار دینا. دیکھیے یہ تو ایم کیو ایم کی جانب سے، چلے پروپیگنڈا کر لیں، سینکڑوں کی تعداد تو تھی ہی نہیں تھی. ایگزیکٹلی ورکر ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب جو ہے وہ آپس میں لڑائی کے اندر نہیں مرے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لڑائی میں مر گئے. دیکھیے اس شہر کے اندر وہ لوگ بھی مرے ہیں جن کا سیاست سے تعلق ہی نہیں تھا، جن کا نہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق تھا، جن کا نہ مہاجر قومی موومنٹ سے تعلق تھا. میں ایگری کرتا ہوں کہ الطاف صاحب کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کو مارا گیا ہے. کسی نے اپنے دفاع میں مار دیا تو کسی نے دشمنی میں مار دیا، لیکن یہ نقصان ہوا ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں اور مجھے اس کا دکھ ہے. مہاجر قوم کا سر اسلحہ کہاں سے آیا؟ پھر اوپر سے گر رہا تھا. کہاں سے؟ دونوں طرف تھے نا اسلحہ. اس کا یہ مطلب بتائیے کہ میرے پاس بھی اسلحہ، متحدہ کے پاس بھی اسلحہ، لڑکے وہاں بھی جن کے ہاتھ میں قلم ہوا کرتا تھا ہتھیار لیے گھوم رہے ہیں. آپ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے ایک دوسرے کی. دیکھیے میں تو یونیورسٹی کے زمانے سے ہی جانتا ہوں کہ یونیورسٹی میں جو ہے نا جماعتیوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، ہمارے پاس تو کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. یہ اسلحہ ان کو کس نے دیا؟ انہی لوگوں نے پھر پورے کراچی میں بانٹا ہوگا. اچھا، انہی سے لیا آپ لوگوں نے بھی؟ ہم نے نہیں لیا بھائی، بانٹا ہوگا نا انہوں نے. وہ اوپر سے گر رہے تھے. مطلب آپ تو ڈائریکٹ بلیم کرتے ہیں. ہاں ہم نے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یعنی شاہد ان تمام چیزوں کے. آپ جی بالکل، ہم تاریخ کی اس طرف ہیں، آپ کردار ہیں اس کا، آپ کو ظاہر زیادہ معلوم ہے کہ جماعت اسلامی اور پھر اسلحہ کہاں سے آتا رہا. جب ضرورت ہوتی ہے نا تو بندہ ہر جگہ سے حاصل کر لیتا ہے. وہ مطلب اس کو میری جان کو خطرہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لو گے، اسلحہ بھی ڈھونڈ لو گے. کچھ نہیں ہوگا تو ہتھیار اٹھایا اور آپس میں ایک دوسرے سے ڈر کر، خوفزدہ ہو کر کہ مجھے یہ مہاجر مار نہ دے. آپ نے کہا میں مہاجر ہوں. اب میرے موقف کو آپ پورا بغیر چھانٹے کانٹے آپ بیان کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات میں نے آپ سے کہا اور مجھے اس بات کا دکھ ہے. میں اس بات کے دکھ کا اظہار کرتا ہوں. اور اگر میری قوم کو اس بات کا دکھ ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے تھا، تو وضاحت کے بعد کہ میں نے حسنین کاظمی صاحب کو پرسنلی جا کر، نہیں میں پرسنلی ملا حسنین کاظمی صاحب سے. ڈاکٹر انصاری صاحب تھے. میں نے حسنین کاظمی صاحب سے کہا کہ میری الطاف سے نظریاتی اختلاف ہے کہ میں مہاجر کاز سے نہیں بٹرے کر سکتا، میں مہاجر لفظ سے دستبردار نہیں ہو سکتا. میں نے الطاف صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی. میرا حق بنتا تھا کہ میں علیحدگی اختیار کروں. الطاف صاحب سے کہیے کہ لڑائی نہ کریں، لوگوں کے ساتھ لڑیں نہیں، دونوں طرف سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے جا کے الطاف صاحب سے ملاقات کی، خوش آئے. انہوں نے کہا میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا آفاق سے کہو لکھ کے دے. میری ایگو کہیں آڑے نہیں آئی. میں اپنے لوگوں کو اور اپنی مہاجر قوم کے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا. میں نے ریٹن میں لکھا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا، اور میری تو صرف درخواست یہ ہے کہ میرا نظریاتی اختلاف ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں مہاجر کاز کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا میں نے، اور میں اس سے بٹرے کر کے متحدہ کے نام پہ کام نہیں کر سکتا. ختم ہو گئی. آپ اپنی متحدہ چلاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بنا لوں متحدہ. میرا خط انہوں نے رکھ کے ڈاکٹر حسنین کاظمی کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے نا. میں نے تو لڑائی کے لیے کوشش کی کہ نہ ہو، لیکن میرے گھر پہ کوئی گھس کے مارے گا تو میں اپنی عوام سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے سر جھکا کے مر جانا چاہیے تھا یا لڑنا چاہیے تھا. اگر اس کے باوجود میری مہاجر قوم کو اس کا دکھ ہے تو میں پوری مہاجر قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے اس عمل کا اگر ان کو دکھ ہے. لیکن انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کو اس کا حق ہے. ایک بات کر رہے ہیں جی، ایک یہ پہلو ہے. ٹھیک ہے نا. اس معذرت کے بعد میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو بھی. اس شہر میں جتنے قتل ہوئے نا
نہ مہاجر گورنمنٹ کے کارکنان تھے، نہ متحدہ گورنمنٹ کے لوگ تھے. 70% وہ لوگ قتل ہوئے جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا. اس میں باقاعدہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا غیر مرئی قوتیں، یہ ان کی خواہش کے اوپر ان کے مخبروں اور ان کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے شہر میں قتل و غارت گری کی ہے جو رابطے میں رہتے تھے، چاہے وہ متحدہ قوم موومنٹ کے اندر رابطے میں رہتے ہوں، چاہے وہ مہاجر گورنمنٹ میں لوگ رابطے میں رہتے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں رہتے ہوں. انہیں ٹارگیٹس ملتے تھے. سر آپ جو معذرت کی مہاجر قوم میری ایک بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. اس شہر میں قتل کیوں ہوئے؟ اس شہر میں اس سے پہلے یہاں پر کیا آج جس طرح رینجز موجود ہے پہلے تھی؟ 89 میں آئی رینجز تو انہیں قتل کے بعد آئی ہے نا. کراچی یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ نے طلب کی تھی. کراچی یونیورسٹی کا کون سا واقعہ ایسا ہے جس کی بنیاد کے اوپر رینجز طلب کر لی اس تھی؟ زمانے میں تو یہ کہا اس گیا شہر میں 100 قتل ہوئے، اس کے بعد آئی علی سرور یہ رینجز. 89 میں آئی سر. ظاہر ہے وہ واقعات ہو چکے تھے بڑے بڑے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے آپ رینجز آئی جو ایک دن میں 100 قتل ہیں ہوئے. وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. جب 100 قتل ہو رہے تھے یہاں پہ کون سے ملک کی فوج تھی، کون سے ملک کی ایجنسیاں تھیں؟ ظاہر ہے یہیں کی تھی. اس وقت کیوں نہیں روکا؟ لاشوں کی ضرورت تھی اس شہر پہ قبضے کے لیے. کسے؟ ان لوگوں کو جو پنجاب کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں. آج اس شہر کے اندر پاکستان کے نہیں، آپ پنجاب لفظ پنجاب کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں. آج اس شہر کا بیڑا غرق ہو گیا. اپنے اپنے گاؤں سے وہی ادارے کے لوگ، پولیس اور رینجز کے لوگ گاؤں سے لوگوں کو بلاتے ہیں. پورے شہر میں ٹھیلے لگے ہوئے اور ٹھیلے، پتھارے، کچرا تمام جگہ پر بربادی کی ہے. کچی آبادی. کراچی سر کیوں نہیں آئیں گے؟ کراچی کے اندر ہر جگہ پر قانون ہوتا ہے. قانون لاہور کے اندر آپ مجھے بتا دیجئے کہ کہاں پر. یار میں دیکھ کر دکھی ہوتا ہوں کہ اس شہر کے اندر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے، خرچہ دے رہا ہے، اس پاکستان کو انہوں نے آ کے یہاں پر تمام انکروچمنٹ کر کے، کچی آبادیاں بنا کے، ٹھیلے لگا کے، تمام قانون کی ایسی تیسی کر کے. سارا قانون ہمارے لیے. اس شہر کے اندر جو پوری سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ افغانی جوتوں کے ٹھیلے لگا کر پورا شہر تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پورا کا پورا نارتھ نازمات قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کٹی پہاڑی پوری قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پورا شہر تباہ کر دیا. پورے شہر کے اندر ہر گاؤں دیہات سے بندے بلا کے اپنے پرنٹ کے آپ یہاں پہ، اور پھر ان کی خیریت پوچھتی ہیں موبائلیں آگے. ہمارے لوگ طارق روڈ کے اوپر 5-5, 10-10 کروڑ روپے کی دکانیں لے کر، وہ بیچارے ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ کاروبار نہیں کر سکتے، اور وہی پروڈکٹ آپ لا کے 5,000 روپے کے ٹھیلے کے اوپر بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیلا ہٹانے کی جرت نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کو کسی اور نے ٹھیلا لگا کے دیا ہوتا. آپ کے لوگ اس شہر کے اندر صرف قبضہ کرنا مقصود تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. مجھے بتا دیجئے شہر پہ قبضہ کرنے کے بعد کیا آج بھی اتنے قتل نہیں ہوتے؟ اس موبائل اسنیچنگ کے اندر کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کتنے لوگ آپ نے سزا دی؟ بات سر جزوی طور پر، لیکن جزوی طور پر نہیں. مجھے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی شہر کے لوگ علی سرور اگر آپ خوف زدہ ہوں گے، حقائق کو مسخ کریں گے. اگر شہر پہ قبضے کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں شہر پہ قبضے کی بات کر رہا ہوں. اگر قبضہ کرنے چاہتے ہیں کوئی اور جس کا آپ نام لے رہے ہیں تو پھر اس شہر کے لوگوں کو کیوں ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، میئر بنانے اسی لیے بنایا کہ ان کا قبضہ برقرار ہے. اس لیے کہ یہاں کے عوام کے لوگ اگر منتخب ہوتے، میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ اس مینڈیٹ کو اسنیچ کر کے ان لوگوں کو دیا جن کو آپ ایز اے ٹول استعمال کر سکیں، وہ نمائندے کے طور پہ استعمال نہیں کر سکیں. اگر یہاں کا جینون مینڈیٹ ہوتا تو وہ سوال کرتا کہ یہاں پر اتنی بڑی رینجز ہونے کے باوجود، اتنی بڑی پولیس ہونے کے باوجود، جس کو میرے پیسوں سے تنخواہ مل رہی ہے، میرے بچے قتل ہو رہے ہیں، کوئی گرفتار کیوں نہیں ہو رہا؟ عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، تھانے موجود ہیں. علی سرور صاحب پلیز ایسی باتیں نہیں کرو. سوال اٹھا دیا سر. میں نظام کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم یہ جو عدالت کے اندر آئینی ترامیم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور لوگ چھوٹتے نہیں ہیں، لوگ چھوٹ جاتے ہیں، یہ کہا گیا نہیں کہا گیا؟ اگر میرے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ انہوں نے کسی مجرم کو گرفتار کیا اور عدالت نے اس کو بے گناہ سمجھ کے بری کر دیا اور وہ سمجھتے ہیں انصاف نہیں ہوا، انہیں انصاف نہیں مل رہا، تو مجھے بتاؤ 25 کروڑ عوام کو انصاف کون دے گا؟ اگر وہ ڈالتے ہیں ان ملزمان کو یا ان کے آپ کے اداروں کے جو لوگ ہیں ان کو انصاف فراہم نہیں کر پا رہے، ان کی محنت رہ جا رہی ہے، تو مجھے بتاؤ 25 کروڑ عوام کو کون انصاف فراہم کرے گا؟ آپ ان کے لیے الگ قوانین بنا رہے ہو. 25 کروڑ کا آپ کو خیال نہیں کہ 25 کروڑ کو بھی انصاف نہیں مل رہا؟ جب اس بات کو ریئلائز کر رہے ہو کہ تمہیں انصاف نہیں مل رہا. آپ تو پھر پی ٹی آئی کے موقف کی تائید نہ میرا کیا تعلق پی ٹی آئی سے جس نے 1100 ارب روپے کا فنڈ ایلوکیٹ کیا اور اس کے بعد کراچی کو 1 روپیہ نہ دیا؟ وہ تو جنہیں مانگنا چاہیے تھا، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، علی سرور، وہ بھی پھر مہاجر قوم کے نمائندے ہیں. علی سرور دیکھو، یہ فوج، یہ نمائندوں کو مانتے ہیں، یہ فوج، یہ رینجرز، یہ ایجنسیاں سب ہماری ہیں. لیکن
اگر انہیں ہم دشمن سمجھ کے ان سے ڈرتے رہیں گے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے تو یار آپ ملک کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. مطلب آپ جس انداز میں جس چیز کو ٹویسٹ کرتے ہیں, غلطیاں نشاندہی ہونی چاہیے کہ جب آپ لوگوں کو گرفتار کر کے لاتے ہیں دہشت گردوں کو, اور آپ کا یہ شکوہ ہے کہ ایجنسی عدالتیں ان کو انصاف فراہم نہیں کرنی چھوڑ دیتی ہیں, تو آپ کی مرضی کی عدالت بننا ضروری ہے. 25 کروڑ عوام کو انصاف نہیں مل رہا, جب تم انصاف نہیں لے پا رہے اتنے طاقتور ہونے کے باوجود, تو 25 کروڑ عوام کیسے انصاف لے لیں گے؟ تو آپ اس عدالتی نظام کو چینج کریں گے تو 25 کروڑ عوام کے لیے چینج کیجئے نا. کیا تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں؟ آپ کیا, میں کیا تبدیلی اصلاحات لائی جائیں؟ میں کیا تبدیلی کی بات کروں گا؟ جو پورا مطلب نظام آپ نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے جب تک آپ ایجوکیشن کو سب کے لیے یکساں نہیں کریں گے, 76 سال سے ایک مخصوص طبقہ اس پاکستان کے اوپر قابض ہے, چاہے وہ آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ آپ کے پولیٹیشنز ہوں. بکن ہاؤس, سٹی گرامر, لاہور کا کون سا وہ کالج ہے برطانیہ کے زمانے کا, ایچسن, وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں اور وہ حکومت میں, بیوروکریسی میں, آرمی کی اسٹیبلشمنٹ. بہت بیوروکریسی پاکستان بننے کے بعد سے سر آپ مانے نا کہ ہتھیار والی قلم آپ نے چھوڑ دیا, آپ کہاں سے بیوروکریسی میں آئیں گے لوگ؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے یہاں کالج 92 سے لے کر آج تک کراچی میں کتنے نئے کالج بنے؟ ایک نشست کے اندر تو آپ پوری معاملات کو نمٹا بھی نہیں سکتے. مجھے بتا دیجئے کتنے کالج بنے. آپ مجھے بتا دیجئے 476 ارب روپے آپ نے ایجوکیشن کے لیے رکھے. یار آپ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام جو ہے وہ آپ ایک گاؤں دیہات کے اندر جا کے اور ایک جگہ سینٹر میں کر رہے ہو 3.5 کروڑ عوام کے لیے. آپ آدھی آبادی ہے سندھ کی, آدھی آبادی. آپ انٹیریئر سندھ کے اندر کتنے اسٹیشن, کتنے آپ نے مرکز بنائے؟ اس کراچی کے اندر آپ نے بنایا, اس کا پیپر آؤٹ کر دیا. آپ اپنے لوگوں کو اوبلائج کرتے ہو. آپ نے میٹرک بورڈ میں لا کے بٹھا دیے متعصب لوگ جو باقاعدہ پالیسی کے تحت ریزلٹ بناتے ہیں. یعنی فرسٹ ایئر کے اندر اگر بندہ, لوگ بیٹھے ہوئے سندھی بیٹھے ہوئے, سندھ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. سندھ میں رہنے والا سندھی ہے, کیا کہلائے گا؟ اربن اور سندھ ڈیوائیڈڈ ایتھنک بیسس پر. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس میں وہاں لا کے آپ نے بٹھا دیا, وہ شخص وہاں بیٹھ کے بدماشی کر رہے ہیں پالیسی کے تحت کہ بھئی آپ کے پاس کالجز نہیں ہیں, اس کی وجہ سے آپ پاس نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو. 9th کے اندر جس کے 80% مارکس ہیں, 10th کے اندر آپ اس کو ایک پیپر میں سپلی میں ڈال دیتے ہیں, کیا وہ آگے بڑھے گا؟ سیم انٹرمیڈیٹ کے اندر کیا گیا کہ فرسٹ ایئر کے اندر لڑکیاں لڑکے 90% مارکس لے کر آ رہے ہیں, آپ اس کو سیکنڈ ایئر کے اندر اس کو آپ 40% پہ لے کے چلے گئے. آپ کے یہ گلے شکوے سندھ حکومت سے بھی ہیں, دیکھیے میں صرف آپ سے, میں دیکھیے آپ کسی سے نہیں, پاکستان میں آپ علی سرور میں پاکستان سے خوش ہوں کہ یہ میرے باپ دادا کا بنایا ہوا پاکستان ہے, تو اسی میں رہتے ہوئے لیکن میں اسی میں حل نکالنے کی کوشش کروں. کیا حل ہے؟ ہم اسی بات, دیکھیے میرا موقف عوام تک جاتا ہے. میں آپ سے عرض جو کرنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے اوپر ہم پیسہ خرچ نہیں کر رہے, یہ جان کو, یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. کیوں نہیں خرچ کرتے کہ عوام اگر انہی کی طرح ایک اچھی تعلیم حاصل کرے گی, ان میں شعور پیدا ہوگا, تو یہ جو چند طاقتیں پورے پاکستان کے اندر کھیل رہی ہیں نا, ان کا کھیل ختم ہو جائے گا. اس پاکستان کے اندر جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ جو غیر مرئی قوتیں ہیں ان کا نظام کیا ہے, یا یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سسٹم کیا ہے, یا ہمارے جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے وہ کس طرح کھیل رہی ہے, مجھے بتائیے. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں صرف یہ اردو بولنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پورے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ بڑا وکٹم مہاجر ہے, اس لیے کہ وہ اس پاکستان کو چلا سکتا. اب بھی آپ مہاجر ہی ہیں, کہیں اور آگے جانا ہے آپ نے؟ کیوں کہیں واپس جانا ہے آپ نے؟ نہیں, کیوں؟ مستقل باشندے ہیں یہاں کے. تو میں کون سا منع کر رہا ہوں باشندہ نہیں. علی سرور شناخت کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مہاجر اور پناہ گزین کے اندر فرق ہی نہیں سمجھ پاتے. کیونکہ ابھی بھی سندھ اسمبلی میں کہا گیا کہ جی بہاری جو ہے وہ پناہ گزین نہیں ہے, مہاجر بڑا کرٹیسائز ہوا. نہیں, دیکھیے یہ بات آپ ذہن سے نکالیے کہ امیگرینٹس اور یہ آپ کے جو پناہ گزین اور مہاجر ہیں نا, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. افغان مہاجرین کہتے ہیں آپ, افغان پناہ گزین کہتا ہوں میں, اس لیے کہ وہ پناہ لینے والے لوگ ہیں جو حالات بہتر ہونے پہ افغانستان جائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ لوگ جو ترک وطن کر کے آئے اسلام کی خاطر, وہ کبھی واپس نہیں جائیں. بنگالی بہاریوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بنگالی کی میں بات ہی نہیں کر رہا, بنگالی تو یہاں سیٹلڈ ہے, یہاں پہ قیصر بنگالی کو کیا پاکستانی تصور نہیں کریں گے؟ جب بہاریز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بہاری جن کو آپ کہتے ہیں انہیں میں مہاجر ہی کہتا ہوں, اور وہ مجھ سے بڑے اور آپ سے بڑے پاکستانی ہیں. آپ کے لوگ تو آ گئے نا واپس. ابھی میں کچھ کہوں کہ بھئی ٹھیک ہے سرکار لے کے آ گئی, آپ کی پالیسی تھی, آپ نے کہا وار تو جو ہے وہ گیم ہے, وار گیم نہیں ہے. پہلے آپ جہاد فی سبیل اللہ لکھتے تھے, اب آپ اس کو گیم سمجھتے ہیں. آ گئے آپ واپس,
جن لوگوں نے آپ کی خاطر اپنی جانیں قربان کی تھی ان کو بھی ساتھ لے کر آتے نا, یا آج ان کو لانے کی جدوجہد کرتے, آج بھی وہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں. آج کی گورنمنٹ نے بھی ان کو بنگلہ دیش کی شہریت کی آفر کی, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آج بھی وہ پاکستان کے جھنڈے لگا کے ان کیمپوں میں رہتے ہیں جنہیں آپ حقارت سے گنتے ہو. اور ایم کیو ایم کے مطالبات رہے ہمیشہ سے مشرقی پاکستان کے حوالے سے. ایم کیو ایم کا نام دیکھیے, ایم کیو ایم ختم ہو چکی, کوٹا سسٹم. اچھا ایم کیو ایم کب ختم ہو گئی؟ کب ختم ہوئی؟ جس دن کاس ختم ہو گیا اس دن ایم کیو ایم ختم ہو گئی. یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے صاحب, ہم بھی اسی کاس کے لیے کام کر رہے ہیں. شاہ محمد دونانی کیا مہاجر دشمن تھے؟ تو استعمال ہوئے سارے, یہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ سب اپنے سر بچانے کے لیے انہوں نے مطلب کہنا مانا. پڑھے لکھے لوگ ظاہر شروع میں تو موجود تھے, آپ تو ظاہر تمام چیزوں کے شاہد ہیں, اور وہ ایک ایک کر کے جاتے رہے اس دنیا سے. دیکھیے موجودہ ایم کیو ایم کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایجنسیوں کا بہت ہی یعنی حقیر سا ایک ٹولہ بچا بس, اس لیے کہ کوئی کاز نہیں, کوئی آگے مقصد نہیں ہے. اس طرح جن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ میرے 900 ووٹ تھے, جن کو پتا ہے میرے 1200 ووٹ تھے, جن کو پتا ہے میرے 2600 ووٹ تھے, اور شام تک سب گڑگڑا کے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر فارم 47 بنے تو ان کو ان کی اوقات بتا کے فارم 47 بنے. جب ان کی اوقات بتا کے فارم 47 بنے نا تو اس کے بعد ان کی مرضی کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا. آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر, آپ کے کانسٹیٹیوشنل آپ امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہو, جن لوگوں نے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ مہاجر قوم کے لیے آپ نے کیا مانگا؟ یہ سوال ہے بالکل. نہیں, کیوں سوال نہیں؟ 22 سیٹیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کچھ بھی نہ لے سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیجیے, 13 سیٹیں ہیں اور کیا کچھ مانگ رہے ہیں. ارے اپنا جائز حق تو مانگتے کہ ہم آپ کو اتنا بڑا فنڈ دیتے ہیں, اتنے بڑے ٹیکسز دیتے ہیں, ہمارے شہر کا آگے حال تو دیکھو. تمہارا پرائم منسٹر تمہارے کہنے پہ کراچی کا وزٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو کب آپ کی ان سیٹوں کا فائدہ تو کب تک جیتتے رہیں گے سر؟ پھر یہ سر اس شہر کے اندر ایک دن میں کچھ نہیں تبدیل ہونے والا, لیکن تبدیل ہوگا, یہ آپ لکھ لیجئے. جو جتاتے جو حالات ہیں ان حالات دیکھیے کراچی کے اندر تو کیونکہ بانیان پاکستان کی اولادیں رہتی ہیں, وہ ہر صورت میں اس ملک کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گی, لیکن یہی رویہ اس کا آدھا آپ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر آپ نے آدھا رویہ اس کا اختیار کیا, تو آج آپ اس کے حالات دیکھیے. اگر ان حالات سے ہم سبق نہیں سیکھ رہے, ہم ان حالات کو, میں دھمکی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں کہ ہر حال میں اس ملک کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گی, تمام مظالم کے باوجود, تمام ناانصافی کے باوجود لڑیں گی اسی ملک میں رہ کر. تو جو ایم کیو ایم کے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے ہم سے جو ہمارے اوپر ظلم کیا اس کا آپ نے 10% آپ نے زیادتی خیبر پختونخوا میں نہیں کی. آپ نے بلوچستان میں جو کچھ کیا وہ ہمارے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کا 10% نہیں ہے, لیکن آپ حال دیکھیے, آپ سنبھال نہیں پا رہے. آپ ہمارے ظرف کو دیکھیے کہ ہم نے سب کچھ سر کٹوا کے بھی اور ظلم سہ کر بھی ہمیشہ پاکستان کا پرچم ہی بلند رکھا نا. سر وہاں ایک ہے ان کی قوم, آپ کی قوم تقسیم ہے. قوم سب ایک ہے سر. آپ دیکھیں نا اس بات پہ تو آج یہ ریگریٹس نہیں ہے آپ کو کہ 91 میں جب آپ الگ ہوئے مہاجر قوم تقسیم کر دیا آپ نے؟ نہیں, قومیت جب تک زندہ ہے قوم کو کوئی تقسیم نہیں. قوم مطلب بظاہر چاہے آپ ادھر لیڈرشپ تقسیم ہو گئی, قوم تقسیم نہیں ہوئی. قوم تقسیم نہیں ہوئی. عادل آپ کی طرف آ گئے, اکثریت اس طرف چلی گئی. آپ کو کچھ عرصے کے بعد یہ ساری صورتحال تبدیل نظر آئے گی علی سرور. یہ جو حالات ہیں یہ تبدیل نظر آئیں گے آپ کو. اور میں تو بہت ان حالات کے اندر پریشان ہوں اور بہت فکر مند ہوں کہ ان حالات میں ہم ہر چیز کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نہیں ہوگا. اور میں اس بات کے اوپر بہت سنجیدگی سے میں اس کا نوٹس لیتا ہوں. ابھی $10 ارب کا آپ نے جو ہے وہ IMF سے ڈیل کر لی, مبارک ہو اس پاکستان گورنمنٹ کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پیسے بھی پنجاب کی ڈیولپمنٹ پہ ہی لگیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے اخراجات پورے ہوں گے, منسٹروں کے اخراجات پورے ہوں گے گورنمنٹ چلانے کے. پنجاب سے اتنے شکوے کیوں ہیں؟ میں اس لیے شکوے ہیں کہ میری لاہور پنجاب سے آپ مجھے بتائیے, سگے بھائی بھی اگر مطلب اگر کہیں آپس میں شیئرنگ کے اندر بھی اگر 19-20 ہوتا ہے تو شکوہ ہوتا ہے. یار میری لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. لاہور کی ڈیولپمنٹ اٹھا کے دیکھو اور میرے شہر کی ڈیولپمنٹ اٹھا کے دیکھو. صرف لاہور کے نمائندے بات نہیں کرنے کو تیار, کچھ لینے کو تیار نہیں, کچھ دینے کو تیار نہیں. ابھی آپ نے خود کہا. سر آخری آپ نے 2 منٹ میں چاہتا ہوں جاتی ضرور پوچھوں آپ سے کہ ایم کیو ایم جیت گئی, آپ نے کہا جی ٹھیک ہے, جس طرح جتایا گیا وہ بھی آپ نے بتا دیا. جنہوں نے جتایا تو ان سے آپ بھی تعلقات اچھے کر لیں, آپ بھی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن میں اپنے
میری دشمنی نہیں ہے، لیکن میں اپنے مقصد سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، اور وہ مہاجر لفظ سے انہیں نفرت ہے، اور میں مہاجر لفظ سے نفرت کرنے والوں سے میں کیا ان سے کس قسم کی بات کر سکتا ہوں؟ عامر خان نے سر 2010-11 میں پوری قوم سے معافی مانگی اور برملا اعتراف کیا ان تمام چیزوں کا جو کچھ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کرتے آئے. وہ کہنے لگے جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کام کرتے تھے، ہم مہاجر قاتل مقتول میں ملوث بھی رہے، تمام چیزوں کو انہوں نے اعتراف کیا. دیکھو میں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ عامر میرا مطلب میں اس کے ساتھ کافی عرصہ میں نے گزارا ہے، میں ان کی طبیعت سے بھی واقف ہوں، اور میں نے سختیاں جھیلی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا، میں جس باپ کا بیٹا ہوں تو چوتھی کلاس سے سارے کام مجھ سے اپنے ہاتھ سے کرواتے تھے. میں مشقت کر لیتا ہوں. وہ بیچارے نازک مزاج تھے، ان سے مشقت بھی نہیں ہو سکتی تھی، سختیاں بھی نہیں جھیل سکتے تھے، جیل کی گرمی بھی نہیں جھیل سکتے تھے. تو انہوں نے تو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر کے راہی مانگی تھی، اور راہی مانگنے کے عوض انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے نا. بعد میں انہوں نے پھر ڈینائی بھی کیا کہ مجھ سے زبردستی کہلوایا گیا. ان کے اسٹیٹمنٹس کیونکہ بار بار چینج ہوئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی بات کہی ہو تو شاید کبھی کوئی چیز ایسی ہو جس کو میں نے کبھی ڈینائی کیا. اچھا، یعنی جو باتیں آپ کرتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. عظیم اس لیے دیکھیے میں کبھی بھی مطلب کوئی کسی کے خلاف کانسپریسی نہیں کرتا کہ مجھے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے. جو فیکٹ ہے وہ آپ نے کہا تھا عظیم احمد طارق جس گھر میں موجود تھے اور جو شہید کیا گیا، تو اس گھر میں جو لوگ ڈیوٹی دے رہے تھے، کنڈی جس شخص نے کھولی اس کا نام مصطفیٰ کمال. اس پہ قائم ہے آج بھی آپ؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب کنڈی کھولی تھی الطاف حسین کی کزن عدنان. نہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے جن بندوں کو اٹھایا تھا، جنرل سلیم ملک وہاں موجود تھے، زری مجید جو ہے انہوں نے رونا پیٹنا مچا دیا تھا کہ ظاہر ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں مزید ڈیٹیل کلیکٹ کروں. عظیم احمد طارق سے میرا تعلق تھا. عظیم احمد طارق مجھ سے ایک دن پہلے فون پر انہوں نے مجھے بتایا کہ، اور میں نے جب انہوں نے پریس کس طرح کا آپ کا تعلق تھا کہ ان کے عظیم احمد طارق امریکہ چلے گئے اور انہوں نے عظیم احمد طارق الطاف حسین سے 32-33 کروڑ روپے لے لیا آپ نے؟ الطاف حسین سے وہ انکاری تھے، الطاف حسین کی پالیسی سے انکاری تھے. آج شفیقیاں جبری سرفیس ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ الطاف حسین نے مہاجر قوم کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے رابطے میں تھے، کیونکہ میں مہاجر حالانکہ آپ پہ الزام لگایا تھا انہوں نے. الزام انہوں نے مجھے فون کر کے کہا. 32-33 کروڑ روپے میں نے عظیم بھائی کو فون کیا، علی صاحب میں نے عظیم بھائی کو فون کیا جب انہوں نے الزام لگایا، اور میں نے کہا میں واپس آ رہا ہوں. انہوں نے کہا آفاق مت آنا، مجھے کچھ وقت دو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. مجھ سے زبردستی پریس کانفرنس کرائیے. خدا کی قسم عظیم بھائی نے مجھے فون کر کے کہا. میں نے کہا عظیم بھائی لیکن یہ معافی چاہتا ہوں میں، مطلب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. خدا کی قسم میں نے کہا کہ عظیم بھائی آپ نے ہجڑوں والی حرکت کی ہے، میری موجودگی میں آپ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. وہ مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کرے. اس شخص نے روتے ہوئے کہا کہ آفاق مجھ سے زبردستی کرائیے، مجھے ویٹ کرو. میں جن لوگوں نے لیکن طارق کو شہید کیا انہیں کس نے مارا یہ پتا ہے آپ کو؟ میرے خیال ہے کہ باقی سب کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ لوگوں کا دل دکھے گا. اور جو کچھ میں نے کہا، میں مہاجر قوم پہ آپ نہیں چاہتے حقائق پتہ چلے ان کو، کیا کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں؟ ہاں پتہ ہے. آج کی نسل جو 20-25 سال جن کی عمر ہے بالکل پتہ ہے، بالکل پتہ ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ سراب کے پیچھے مت بھاگیں. اب اس قوم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی شناخت کے ساتھ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں. دوبارہ سب ایک ہو سکتے ہیں سر؟ ایسا کوئی ہے آپ کے پاس لاہ عمل فارمولہ کہ پوری قوم ایک ہو جائے؟ یہ لیڈر جتنے 1.5 ان کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں سب ایک کر کے بیٹھ جائیں اور پہلے کی طرح ایک قوم نظر آئے کراچی میں؟ دیکھیے علی سرور صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے کسی سے علیحدگی اختیار نہیں کی. ٹھیک ہے نا. لوگوں نے علیحدگی اختیار کی. مہاجر قومیوں، مہاجر کے حقوق کے لیے ایک تحریک بنی تھی، اور اس سے علیحدگی اختیار کر کے لوگوں نے متحدہ بنائی، متحدہ پاکستان بنائی، پی ایس پی بنائی، فاروق ستار گروپ بنایا. ساری چیزیں اس سے بنی. مہاجر قومی موومنٹ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ قائم تھی. اللہ تعالیٰ مرجر کا سیزن چل رہا ہے سر اب تو، آپ کو بھی آفر تو آئی تھی. یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یار، یہ کوئی مطلب کوئی کھیل تو ہے نہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیزن چلے گا اور کوئی کام ہوگا. آپ نہیں بیٹھنا چاہتے ان کے ساتھ، خالد مغل صدیقی صاحب کے ساتھ؟ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں آپ لوگ؟ دیکھیے میں نے جو میرے بس میں تھا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا، کہ میں نے اس کلچر کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی کہ ہم سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھائیں، گولیاں چلائیں. اور میں اسی وجہ سے ان کی دعوت پر ان کی افطار میں بھی چلا گیا تھا، اور وہ لوگ بھی یہاں تشریف لائے تھے تاکہ میں اس کلچر کو ڈسکریج کروں جو الطاف صاحب کے دور میں بہت پیک پر تھا. الطاف صاحب کی حمایت میں سر آج کل پچھلے دنوں بڑے بیانات دیے آپ نے کہ جو کچھ تقریر کی انہوں نے وہ تقریر ٹھیک ہے، لیکن
اس سے زیادہ خطرناک تقریر عمران خان نے کی تھی، تو لہٰذا ان کے کچھ نہیں کہہ رہے آپ. علی سرور دیکھو لوگوں نے اس کو اس طرح لیا. میں سر سوال کمپلیٹ کر لوں معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جی آپ حمایت کر رہے ہیں اب الطاف حسین کی، اس الطاف حسین کی جس کو آپ نے 91 میں چھوڑ دیا تھا، اور اب آخر جناب 25-30 سال کے بعد شاید آپ کو ریلائز ہو گیا کہ میں غلطی پر تھا، اس لیے حمایت کرنا شروع کر دیا آپ نے. آپ کی غلطی ہے، آپ کا سوال بھی غلط تھا، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا، آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کی تقریر درست تھی. میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ الطاف صاحب نے جو میں نے کہا خان کے مقابلے میں نے یہ کہا کہ الطاف صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس سے زیادہ تو اس نے گئے. آپ نے اس کی اس تقریر کو بنیاد بنا کر پوری مہاجر قوم کو غدار گردان لیا. عمران کی اسپیچ کو آپ نے بنیاد بنا کر سارے پختونوں کو غدار کیوں نہیں گردانا؟ درست ہے بات. یہ سوال تھا میرا. آپ کہاں سے کہاں جوڑ دیتے ہیں؟ نہیں میں نے اس لیے سوال کیا کیونکہ لوگوں میں تاثر یہ ہے جو جہاں پہنچے کہ جناب یہ تمام مسائل کا آخر یہ بتا دی جاتے پھر حل کیا ہے. اسی طرح ہم لوگ تقسیم رہیں گے، مسائل زدہ رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف صرف باتیں کر رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے پنجاب نے حق کھا لیا ہمارا، کہ پی کے نے دبا لیا ہمیں، بھی اس پارٹی اٹھنے نہیں دے رہی ہمیں. حل پھر کیا ہے؟ قوم کو اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس سے الگ کر دیجیے، اور اگر وہ نہیں ہوگی تو ظاہر عوام کبھی نہ کبھی سر اٹھائے گی. اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس کا کام دیکھیے جس جگہ لوگ رہتے ہیں نا، داتا ہجویری کی نگری میں لوگ، دادا ہجویری کے جا کے دھاگے باندھ دینا، تالے باندھ دینا، وہ تو لوگ کرتے ہی ہیں. دادا ہجویری سے کسی نے پوچھا کہ انصاف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو چیز جس مقام پہ رکھی جانی چاہیے، جو اس کا مقام ہے اس کو وہاں رکھا جائے، جو چیز جس قابل ہے یا اس سے وہ کام لیا جائے. تمہارا کانسٹیٹیوشن میں جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ سے باہر کسی کو آنے کی کیا ضرورت، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ فوج ہو. بھائی آپ کا کام جو ہے وہ آپ کیجئے، پالیٹکس ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دیجئے. جس دن آپ اپنے اپنے ڈومین کے اندر کام کریں گے، پاکستان کے اندر ریولوشن بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے آ جائے گا، اور اگر آپ نے اس کو روک کے رکھا تو اس پاکستان کے اندر ریولوشن آئے گا. پنجاب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہوا، اب کھڑا ہوا ہے. اسمیل کریں خطرے کو، اور اب انقلاب اس کا مطلب آنے ہی والا ہے. سر بہت شکریہ. آپ آگے صاحب موجود تھے، ماہر قومی کے چیئرمین. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا اقبال.